ہوں جس کی وجہ سے اگر بندہ دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ اب آئیے گا وہ 7 باتیں کون کون سی ہیں، وہ 7 وجہیں کون کون سی ہیں، ان 7 باتوں کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 1، پہلی وجہ حرام کھانا۔ اگر کوئی شخص حرام کھاتا پیتا ہے تو اس کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاکی چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ایک شخص کا ذکر کیا کہ جو لمبا سفر کرتا ہے، غبار آلود ہو کر آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، اور لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، غذا حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ٹھیک ہے، تو جو شخص کھاتا پیتا اوڑھتا پہنتا سب حرام ہے تو اللہ پاک ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 2، دوسری وجہ جلد بازی اور مایوسی۔ تو دیکھیے گا جیسے کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور کہے میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ مطلب یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں تو بڑی دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، مایوس ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہو، مایوس مت ہو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا ہر انسان کی قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے، تو جلد باز آپ مت بنیے گا۔ ٹھیک ہے، خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اس سے مانگتے رہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور آزماتا ہے کہ میرا بندہ دیکھو کب تک مجھ سے مانگے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہے 1-2 دن دعا مانگتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو نہیں کرنا ہے، آپ جلد کرتے ہیں کہ جلدی سے ہماری دعا قبول ہو، پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جلد بازی آپ کو نہیں کرنا ہے، مایوس آپ کو نہیں ہونا ہے، اور آپ کو دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ نمبر 3، تیسری وجہ گناہوں پر اصرار کرنا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو برائی پر اصرار کرتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، ہے نا، حالانکہ وہ جانتے ہیں، جو آپ نے گناہ کیا بار بار اس گناہ کا آپ اصرار کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں کو جتا رہے ہیں، تو جب بندہ کھلے عام گناہوں پر ڈٹا رہے اور توبہ نہ کرے تو اس کی دعا بھی روک دی جاتی ہے، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سب کے سامنے مطلب اس کا بار بار اصرار آپ کر رہے ہیں، بار بار اصرار کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو ایسے شخص کی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4، چوتھی وجہ والدین کی نافرمانی۔ جیسے کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں جن میں کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر 1، مظلوم کی دعا، نمبر 2، مسافر کی دعا، اور نمبر 3، والدین کی دعا، والد کی دعا اپنے بیٹے کے، اپنی اولاد کے حق میں۔ لیکن اگر والدین کی بد دعا لگ جائے تو دعا کی قبولیت رک جاتی ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ کسی سے ناراض ہے نا، تو وہ چاہے بندہ کتنی بھی دعا کرتا رہے اللہ کی بارگاہ میں، روزانہ کتنی بھی دعائیں مانگتا رہے، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے چوتھی جو وجہ لکھی ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ ادھر آپ ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ماں باپ کو برا کر رہے ہیں، ماں باپ کو جو ہے ڈانٹ ڈپٹ رہے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ کو بہت سارے لوگ مار بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ جہاں ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور پھر ادھر آپ دعا مانگ رہے ہیں، تو بتائیے کیسے آپ کی دعا قبول ہوگی؟ تو اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو پلیز آپ جا کر کے انہیں منائیں اور ان سے اپنے لیے دعا کرائیں، انہیں کبھی بھی آپ ناراض مت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔
اب جنت کن کے لیے ہے، دوزخ کن کے لیے ہیں؟ تو جنت ان کے لیے ہے جو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر رہے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو سر پہ بٹھا کے رکھ رہے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ اور جن کے ماں باپ جن سے ناراض ہیں، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہیں، ہر وقت ستا رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ان کے ماں باپ جہنم بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ جہنم سے بچیں، جنت کماؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ٹھیک ہے، نمبر 5، 5ویں نمبر پر آتا ہے رزق میں حرام ملا دینا۔ مطلب یہ ہے جیسے کہ مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے، جو بدن حرام سے پروان چڑھتا ہے اس پر جنت حرام ہے۔ یعنی جب جسم حرام مال سے پرورش پاتا ہے تو دعا کا نور ختم ہو جاتا ہے، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ نمبر 6، چھٹی وجہ، چھٹے نمبر پر آتا ہے دل کا غافل ہونا۔ جیسے کہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل غافل اور بے پرواہ ہو، جس کا دل غافل اور بے پرواہ ہو، تو ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں۔ نمبر 7، 7ویں وجہ کے بارے میں آپ ذرا دھیان سے سماعت کریں۔ 7ویں وجہ ہے دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا۔ مطلب یہ ہے جیسے کہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مظلوم کی آہ آسمان کو چیرتی ہوئی اللہ تک پہنچتی ہے، لیکن ظالم کی دعا رد کر دی جاتی ہے، ظالم کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ظلم کیا ہے؟ قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کچھ چیزیں میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، جیسے کہ اس کے اندر لکھا ہے گناہوں سے اور معصیت سے بچیں۔ بندہ جب گناہ کرتا رہتا ہے اور دعائیں مانگتا رہتا ہے تو پھر ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ مان لیجیے گا آپ سے کوئی گناہ ہو گیا اور آپ نے اس سے توبہ نہیں کی، پھر بار بار وہ گناہ کر رہے ہیں، پھر مطلب آپ دعا مانگ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو پہلے آپ یہ کام کریں، اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ سے توبہ کریں، اے اللہ آئندہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ بالکل اس گناہ کو آپ چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں، اس کے بعد پھر آپ دعا مانگیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور یہاں پر دیکھیں ایک چیز کا میں آپ کو اور بتا دے رہا ہوں، کبھی بھی آپ جب بھی دعا کریں تو اخلاص کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے اور دعا قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو جب بھی آپ دعا کریں تو خلوص کے ساتھ دعا کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگیں، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ جب آپ وسیلہ دے کر کے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسی دعائیں جو وسیلہ دے کر کی جاتی ہیں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ دے کر کے آپ دعا کریں گے تو بہت جلدی ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 7 وجہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو برے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کسی بھی ہمارے اسلامی بھائی سے، اسلامی بہن سے کوئی گناہ ہو گیا ہے بھولے سے، جانے سے، تو اللہ پاک جو ہے اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔